اور یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آگے سنیں کہ ہم جانے لگے، راستے میں دریا آیا، گہرا دریا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ اپنے امیر کی طرف متوجہ ہوئے کہ امیر محترم کچھ کیجئے۔ امیر محترم نے ہاتھ اٹھائے اور اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ ہم دریا کے اوپر سے گزرے، ہمارے جو گھوڑے تھے ان کی نیچے جس سے وہ سفر کرتے ہیں جو ٹانگیں تھی، وہ ٹانگوں کے نیچے جس سے گھوڑے سفر کرتے ہیں وہ بھی گیلے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، عابد اور بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی شور آفاق کتاب میں لکھا ہے کہ تابعین کا دور تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ حضرت میرے کان کے اندر مچھر گھس گیا ہے اور میں 2 دن سے بہت سخت تکلیف میں ہوں، میں حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں لیکن وہ یہ میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ تو علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس اسم اعظم سے دعا کیوں نہیں کرتے جس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا مسئلہ حل کراتے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے سردار ہیں، حضرت حسن بصری کون ہے؟ جتنے سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، جتنے سلسلے ہیں، اویسیہ، یہ حضرت امام حسن بصری تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلے جا کر حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو وہ اسم اعظم بتایا جس سے صحابہ اکرام نے بے تحاشا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہا اس عمل کو کرو، اس اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کرو، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس شخص نے اس اسم اعظم سے دعا کی اور اللہ نے اس کا وہ مسئلہ حل کر دیا۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کیا گیا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، اور اس لشکر کا امیر جو ہے وہ حضرت علاء حضرمی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اب لشکر روانہ ہوا، سفر کرتا رہا، لشکر کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام اپنے امیر حضرت علاء حضرمی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ امیر محترم کچھ کیجئے، پانی کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ وضو کرنے کے لیے ہے، اور نہ جانوروں کو پلانے کے لیے ہے۔ تو علاء حضرمی رضی اللہ عنہ نے نفل پڑھی 2 رکعت اور دعا کی ان الفاظ سے، جیسی ہی ان اسم اعظم سے دعا کی آسمان سے بارش ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے برتن تھے وہ سب بھر گئے، اور یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آگے سنیں کہ ہم جانے لگے، راستے میں دریا آیا، گہرا دریا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ اپنے امیر کی طرف متوجہ ہوئے کہ امیر محترم کچھ کیجئے۔ امیر محترم نے ہاتھ اٹھائے اور اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ ہم دریا کے اوپر سے گزرے، ہمارے جو گھوڑے تھے ان کی نیچے جس سے وہ سفر کرتے ہیں جو ٹانگیں تھی، وہ ٹانگوں کے نیچے
جس سے گھوڑے سفر کرتے ہیں وہ بھی گیلے نہیں ہوئے۔ تو اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی اجازت ہے آپ کو، لیکن ایک مرتبہ ضرور کمنٹس باکس میں یہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیا کریں اور اس عمل کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کر دیا کریں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ عمل یہ ہے اسم اعظم کا، یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو، یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو، یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، محبت کی شادی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، اللہ اسے حل فرما دے۔